اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے والی تسبیح ہے۔ پورے دن میں ایک مرتبہ یہ تسبیح ضرور پڑھا کریں۔ پورا دن انشاءاللہ اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برسے گی۔ دنیا کے ہر کونے میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، تنگی یا دکھ سے گزر رہا ہے۔ کوئی مال کی تنگی میں ہے، کوئی رشتوں کی الجھن میں ہے، کوئی صحت کے مسائل میں ہے اور کوئی دل کی بے چینی میں ہے۔ انسان جب ہر دروازے پر دستک دے کر مایوس ہو جاتا ہے تو ایک در ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اور وہ در اللہ کا در ہے۔ وہ رب جو اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب رکھتا ہے، وہ رب جو اپنے بندے کی صرف ایک آہ پر اپنا قہر واپس کھینچ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے، یعنی نہایت مہربان۔ اسی طرح الغفور اور الحلیم بھی اس کی رحمت اور بردباری کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جبار، قہار اور منتقم بھی ہے۔ جب بندہ حد سے تجاوز کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، گناہوں کی دلدل میں اترتا جاتا ہے تو کبھی کبھی رب کائنات غضبناک بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے کلام میں ہی ایسے راز چھپا دیے ہیں جن کو ہم تسبیحات کہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں پڑھ کر نہ صرف بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برسنے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضی دور ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی ہی تسبیح جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ دو جملے اللہ کے وہ کلمات ہیں جو اس کے سب سے زیادہ پسندیدہ الفاظ میں سے ہیں۔ ان کلمات کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کلمات اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف بندے کے گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے دن میں ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ تسبیح ایک ایسا روحانی عمل ہے جو نہایت آسان ہے مگر اس کا اثر بے حد گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب اس کے بندے کی عاجزی، ندامت اور ذکر محسوس ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسے وقت میں جب دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، انسان گناہوں کی آلودگی میں گھرا ہوا ہے اور نافرمانی عام ہو چکی ہے، تو ہمیں ان تسبیحات کی طرف پلٹنے کی اشد ضرورت ہے۔ جو تسبیح اللہ کا غصہ ٹھنڈا کر دے، وہی تسبیح ہماری زندگی کے بگڑے حالات بھی سنوار سکتی ہے، وہی تسبیح ہماری دعاؤں کو مقبول کروا سکتی ہے اور وہی تسبیح ہماری آخرت کو روشن کر سکتی ہے۔ دنیا میں بے شمار قوتیں ہیں، بے شمار طاقتیں اور حکومتیں ہیں، لیکن ان سب سے بالا اور برتر ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ رازق ہے، وہی قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ اس کا ہر فعل عدل پر مبنی ہے، ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے، اس کی ہر صفت ایک مکمل حقیقت ہے۔ مگر انسان کی عقل اکثر صرف ایک سوال میں الجھتی ہے کہ اللہ صرف رحم کرنے والا ہے یا وہ ناراض بھی ہوتا ہے؟ اللہ کے غضب اور اس کی رحمت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں موازنہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب یعنی ناراضگی قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہے، لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ اللہ کا غضب کبھی بھی بغیر وجہ کے ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے، مگر جب انسان مسلسل سرکشی، نافرمانی اور ظلم کی حد پار کر لیتا ہے تو ہی اللہ کے غضب کی چنگاریاں بھڑکتی ہیں۔ قرآنی آیات میں غضب کا بیان موجود ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے اور نافرمان حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہ آیت یہود کے اعمال پر نازل ہوئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود انکار کیا اور حد سے تجاوز کیا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے کہ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں
ہیں، یقیناً وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ برا ہے، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ اسی طرح سورۃ الفتح میں ارشاد ہے کہ ان پر اللہ کا غضب ہے اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تمام آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ کا غضب ناحق نہیں ہوتا، بلکہ کفر، ظلم، نفاق اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت جو کہ ہر چیز پر غالب ہے، جہاں قرآن میں اللہ کے غضب کا ذکر ہے، وہاں اس کی رحمت کا بیان کئی گنا زیادہ موجود ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ دنیا میں رکھا جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور باقی 99 حصے اس نے اپنے لیے محفوظ رکھے ہیں اور قیامت کے دن کے لیے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے اس فرمان کو بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت ان سب گناہ گاروں کے لیے امید کی کرن ہے جو توبہ کے دروازے پر آنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النحل میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، یہ اس کی رحمت کی وسعت کا اظہار ہے جو ہر لمحہ ہمارے گرد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی روایت ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے، اور یہ حدیث نہایت اہم ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت خود اپنی صفت رحمت کی برتری کا اعلان فرما رہا ہے۔ یہ اعلان ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے اور توبہ کی امید دلاتا ہے۔ تو ناظرین، انسان جب ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بے برکتی، بے چینی اور مصیبتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی صرف گناہوں سے نہیں بلکہ غفلت سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تسبیح کا کمال سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام، یعنی تسبیح اللہ کی یاد ہے، اس کا جلال ہے، اس کے حضور عاجزی کا اظہار ہے، اور جب بندہ رب کو پکارتا ہے تو اللہ کا قہر نرمی میں بدل جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں انسان کے اعمال اسے اللہ کی رحمت کے قریب بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کے غضب کے قریب بھی، لیکن اللہ نے ہر لمحہ بندے کو واپس پلٹنے کا موقع دیا ہے، اور یہ موقع توبہ، دعا اور ذکر کے ذریعے ممکن ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہم جب کسی طاقتور کے در پر جاتے ہیں تو اس سے بات کرنے کا ایک خاص طریقہ، آداب اور الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم رب العالمین کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کے لیے جو سب سے خوبصورت ذریعہ ہے وہ تسبیح ہے، اور تسبیح صرف زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ دل کا جھکاؤ، روح کا جھکاؤ اور اللہ کی عظمت کا عملی اعتراف ہے۔ تسبیح عربی لفظ سبح سے نکلی ہے، جس کے معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اسے ہر نقص، کمی اور عیب سے پاک ماننا، اور تسبیح کے ذریعے ہم اللہ کی بڑائی، عظمت اور کمال کو مانتے ہیں، اور جب بندہ دل سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو زمین، آسمان، ہوا، پانی، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اور تسبیح ایک ایسا عمل ہے جو دل کو اللہ کے قریب اور زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں تسبیح کا تذکرہ تقریباً ہر دوسرے پارے میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی اللہ ہے جس کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے۔ تو اپنے رب کی تسبیح کر صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ اور ناظرین، یہ ساری آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ تسبیح کوئی اختیاری عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ فطری عمل ہے۔ اگر انسان نہ کرے تب بھی کائنات اللہ کی تسبیح مسلسل کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی اور ابدی اور لامحدود ہے، تاہم اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر۔ حاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے وقت کہتے ہیں، اے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرے۔
اور بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ شخص اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکے، اور اگر وہ اپنے ارادے کے مطابق نیک عمل کر لے تو اسے 10 نیکیوں کے برابر بلکہ 700 یا 700 سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حساب میں وہ برائی نہیں لکھی جاتی، بلکہ اگر وہ برائی کے ارادے پر عمل نہیں کر پاتا تو اسے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ اپنے برے ارادے کے مطابق برائی کر گزرے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی برائی درج کی جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن، انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی، اور اسی رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ رب العزت نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ ناظرین، جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی، پھر جنگل کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار تیرے خوف سے، اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ رب العالمین نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا۔ بس اللہ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اور اس کتاب میں یہ الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ گویا اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کئی زیادہ محبت ہے جتنی ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جب ایک عورت کو اپنے بچے کے ساتھ والہانہ محبت کرتے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ پروردگار اپنے بندوں پر مہربان ہے، پھر بھی انسان اپنی بری روش، سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا مستحق بن جائے تو اس سے بڑی بدبختی اور محرومی ناظرین کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم کسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے قریب سے گزرے اور پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم مسلمان ہیں۔ اس جماعت میں ایک عورت ہانڈی پکا رہی تھی اور اس کا بیٹا اس کے پاس تھا۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو عورت لڑکے کو پیچھے ہٹا لیتی۔ پھر عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عورت نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ بہت رحم کرنے والا نہیں؟ فرمایا، ہاں۔ تو عورت نے کہا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے۔ فرمایا، ہاں۔ تو عورت نے کہا، ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور روتے رہے، پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر عذاب نہیں کرتا سوائے ان لوگوں پر جو سرکش ہیں، یعنی اللہ سے سرکشی کرتے ہیں اور اس کا حکم نہیں مانتے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ ناظرین،
جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور مغفرت کا مطلق ذکر ہے، وہاں یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ گناہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر دو ٹوک انداز میں فرما دیا ہے کہ شرک اللہ کے نزدیک ناقابل بخشش گناہ ہے۔ بس کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور بخشش کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جانا بھی عین ممکن ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونے کے لیے لازم ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نیک اعمال اور توبہ اور استغفار کے ذریعے اس کا اہل بنانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کرے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام نہ کرے، استغفار کو اپنا شعار بنائے، شرکیہ امور سے سخت اجتناب کرے، کیونکہ شرک بندے کو اللہ کی بے پایہ رحمت سے محروم کر دیتا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، پس حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا وظیفہ سمجھ لیجئے، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین، اب آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اس کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین محترم، روز 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا شروع کریں، اللہ کے غضب سے امان، دل کو سکون، زندگی میں برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہیں، اور ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے رستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، اور اس رستے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جس رستے پر چلنے سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق و مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے انتہائی خوبصورت نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔